تو پھر بھی رب کے سجدوں میں کمی نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ ہے, اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں. یہ ہماری نصیبی ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. آمین. جب اس کا صلہ سنیں گے آپ تو دل کرے گا 5 نہیں 50 نمازیں ہوں. قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے, آخری سپارے میں نام ہے سورہ ماعون. اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتے ہیں بس تیرے ذمہ ایک کام ہے میرے بندے, میرے مالک وہ کون سا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, تو کعبے کے رب کی عبادت کر. بیت سے مراد گھر ہے اور گھر سے مراد کعبہ ہے, اور کعبہ گھر ہے اللہ کا, وہ کسی اور کا گھر ہے. اللہ کریم نے اعلان کر دیا اے میرے بندے میں رب تمہیں حکم دیتا ہوں تو میری عبادت کر. میرے مولا ہم تو جمع تفریق کرنے والے ہیں, ہمیں فائدہ کیا ہوگا, ہمیں ملے گا کیا؟ ہر بندہ کام کرنے سے پہلے ایک بار کئی بار سوچتا ہے یار کر رہا ہے جناب فائدہ ہے نقصان ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتے جو میں نے تمہیں حکم دے دیا تمہیں ذمہ لگا دیا کہ تو میری عبادت کر, یہ کام تو کر, اس کے سلے میں 2 نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا, وہ بھی اسی آیت میں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ نماز, اللہ کی عبادت. یہ ایک کام ہمارے ذمہ لگایا, رب کرم والا ہے, فرما تو ایک کر میں قادر ہوں, میں 2 کام تیرے اپنے ذمہ. سبحان اللہ. جیسے سوچنے والی ہے کوئی تگڑا بندہ میرا کام اپنے ذمہ لے لے, کہ خیال میں سکھ دی نیندر نہیں آ جائے گی, یا ایک بندے نے اپنے ذمہ لے لیا ہوں ہو جانا, بھاوے وہ مکر ہی جائے مگر پھر بھی وہ اعتماد بندہ کرتا ہے یار انہیں ذمہ لے لیا کام ہوں تسلی ہو جانا. یہ بندہ بندے کا کام اپنے ذمہ لے کہ تسلی ہو جائے تو وہ خالق اپنے بندے کا ذمہ کام اپنے لے. سبحان اللہ. اچھا وہ کام بھی بڑے اہم. ارشاد فرمایا میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, تو کعبے کے رب کی عبادت کر. میرا اللہ پھر سلے میں کیا ملے گا ہمیں؟ ارشاد فرمایا الَّذِي أَطْعَمَهُمْ, تیرا رزق میرے ذمہ. سبحان اللہ. تیرا طعام تیرا کھانا میرے ذمہ لیا. سجدے تو نہ قضا کری بھوکا تینوں میں نہیں ہے. کتنا بڑا کام ہے. آپ سارا کچھ میرے واسطے نہیں کر دیتے, سب کچھ اس واسطے ہی ہو رہا ہے, اس لیے ہم کریں. رب نے وہ اپنے ذمہ لے لیا. پھر ارشاد فرمایا وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ, تیرا رزق بھی میرے ذمہ ہے. پھر میں رب تیرے نال وعدہ کرنا خوف دے ویلے سکون تے اطمینان بھی تینوں نہیں ہے. سبحان اللہ. جدو گھر جائے گا مشکلوں کے اندر, پریشانیوں کے اندر, مصیبتوں کے اندر, دشمنوں کے اندر, اللہ صدقہ حضور دا انہاں ساری چیزوں کو ایمان والے کو امان عطا کرے. فرمایا یہ جب وقت آ ہی گیا سجدے تو نہ قضا کریں, بھوکا بھی نہیں رہے گا, خوف دے ویلے میں رب دے سکون کیا. سبحان اللہ. تیری مدد بھی کرا. اور یہ کتنا بڑے بڑے کام جی رب نے اپنے ذمہ لے بدلے وچ بھی ہے. تو نماز عبادت ہے, خوش نصیبی ہے ساری, ہمیں سونا رب حساب عطا کرتا ہے. میں اس واسطے بار بار عرض کرنا جہاں کام چنگا ہوئے نا بندہ وہ بارے اگلے میں مشورہ دینا ہے. تانے نال کوئی آ کے صلاح کرے یا میں کوئی کام کرنا چاہنا کہ تسی 10 کام گنا کے آخو گے نہیں بچت یہ بھی زیادہ ہے, یہ لاس کوئی نہیں, نقصان کوئی نہیں, فلاح کوئی نہیں, یا تو یہ کر لے کہ ٹھیک رہ جائے. محسن بندہ مخلص بندہ سونا مشورہ دینا ہے. اس واسطے سانوں بھی اپنے بھائیوں واسطے, بچیوں واسطے, بیٹیوں واسطے مخلص بننا چاہیے, کیونکہ یہ فائدے والا کام ہے نماز. جہاں دنیا کا بھی فائدہ, قبر کی فائدہ, حشر کی فائدہ, یہ کو بڑا فائدے والا کام کی ہو سکتا ہے. کہ اتنا فائدے والا کام ہے کہ ارشاد فرمایا تو میرے حضور آ کے کھڑا ہونا ہے, درمیان جو سارے واسطے ختم ہو جانے ہیں, تو ڈائریکٹ اپنے رب کا گلا کھڑا کرتا ہوں, تو دکھ سنا تیرے دکھ سنے گا. سبحان اللہ. تو ورزیاں کر تیری عرضیاں رب سنتا ہے. یہ عظمت والا سونا کام, سونی عبادت جی رب نال ڈائریکٹ کلام ہوئے, جہاں سلے رزق ملے, جہاں سلے اطمینان ملے, سکون ملے, رب کی رضا ملے, رسول اللہ کی خوشنودی ملے. یہو جہاں سونا کام اپنے نسلوں کو بھی دے دئیے تاکہ ساری نسلیں سارے ہندیاں بھی سارے بعد بھی رب سجدے بھی کرتے رہے, وہ تصدیق کی. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں اپنے حبیب کا نمازی بناوے, سارے رزق برکت عطا فرمائے. اللہ پاک پریشانی
دے ویلے سکون دی دولت نہ سرفراز